اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے، میری اتنی سیلری ہو جائے، یا مجھے یہ چیز دلا دے، یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں. اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں موسٹلی دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اس کو اچھی بیوی مل جائے، یا اس کو اچھا خامد مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اس کا نصیب اچھا ہو جائے. حرج کوئی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں غلط ہیں، بالکل کرنی چاہیے. لیکن کتنے پرسنٹ ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت آئے، یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب فرما جنت میں، یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کی کمپنی نصیب فرما، یا کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے جنت میں. یو انڈرسٹینڈنگ نا کہ دعاؤں کا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا ہے. دنیاوی تو ہیں ہی، لیکن وہ دعائیں جو ایکچولی میٹر کرتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا ویژن چیک کریں. کیا مانگا اللہ سے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھی. یعنی اپنے لیے بھی دعا کی، اولاد کے لیے. اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں، کہ میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ ہے. ویژن چیک کریں. ہم تو مانگتے ہیں نا بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچہ اب جاب پہ لگے، بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے، پڑھے. لیکن اتنی دعا، یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ ہے. نمازی بنانا سب کو، اپنا فرما بردار بنانا، عبادت گزار بنانا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرمانا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے میرے رب مجھے معاف کرنا، میرے والدین کو معاف کرنا، اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا. یوم یقوم الحساب، اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا. دس از ویژن. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا، کہ کتنے ویژن کے ساتھ کتنی براڈ دعا کر رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ویری کمپریہنسو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی، اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ گیو می دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈز. ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیسٹ دیجیے گا، اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا، اور آخرت میں بھی بیسٹ دیجیے گا. تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیجیے. اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ، اور ہمیں ہدایت میں انکریز کر، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم کر دے. اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں. تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو دس از دی دعا کہ او آر لارڈ شو اس دا وے اینڈ گائیڈ اس آن دیٹ وے اینڈ میک اس اسٹیڈ فاسٹ آن دیٹ وے. تو اصحاب کہف کی دعا ہے. اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ویژن نظر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا، مٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگی ہیں. فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آرمی مانگ سکتے تھے، ویپنز مانگ سکتے تھے، لیکن کہا ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. یعنی مجھے کانفیڈنس دے، مجھے وہ ویژن دے کہ میں چیزوں کو بہت کلیئرلی دیکھ سکوں، شرح صدر دے. ویسر لی امری، اور میرے ٹاسک میں ایز کریٹ کر. ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر. یا اے اللہ میں خاندانی جو ہے وہ معاملہ نبھانے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر. یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، میرے لیے بہتری فرما اس میں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں. یفقہوا قولی، میں بہت اچھے سے بات کر سکوں. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور مین پاور مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں، فوج دے دیں. کہا بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی. اسپیسیفک ہو کے دعا کی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعاز کر رہے ہیں. کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا. اصل بات یہ ہے
میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے DHA میں, اب دبئی میں ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا, تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے. تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے, بہت عرصے بعد انہیں ملے, اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہاسپٹل میں ہیں, کافی عرصے سے ہیں. تو انہوں نے حال چال پوچھا, اور انہوں نے پھر والدہ کی خیر خیریت پوچھی. ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھی. تو پھر انہوں نے ان سے کویشچن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, مطلب دعا کرتے ہیں, والدہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا. بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا. تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں, جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا, کافی عرصہ ہو گیا. تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے, کہتے کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیک یہی نا کہ نماز پڑھ کے ہے, یہ ایک جیسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلیں اللہ کا شکر ادا کر دیں, والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا. تو ہی سیڈ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلا ہی نہیں جا رہا تھا, کہا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ, زبان پہ نہیں آتا. جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں, ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں. لیکن یہ بہت عبرت ناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جس سے توفیق ہے. تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے, میری زبان پہ یہ چیز نہیں آ رہی, نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا, تو دعا کریں. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک دعا سیکھی تھی, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہی تو وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما. تو مین چیز ہے دعا کا کرنا. جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی زندگی چینج ہو جائے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ عنکبوت میں ورس 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے پہ جہاد کرے گا, چلے گا, تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے, ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2018 میں دسمبر میں ہم نے عمرے پہ جانا تھا. یہ بلال بھائی بیٹھے ہیں, یہ بھی اسی طرح اگلے سال گئے عمرے پہ. ایک گروپ نے جانا تھا. القرا یونیورسٹی نے ایک کوٹا دیا تھا کہ پاکستان سے 10 لوگ آ سکتے ہیں جو دین کا کوئی کام کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے ہماری رہائش کا بھی انتظام کیا, انہوں نے ہمارے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا, اکوموڈیشن کا بھی کیا, صرف ٹکٹ ہم نے لگائی. یہ بھی الحمدللہ میں کافی عرصے سے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ بلا لیں وہاں پہ. تو اللہ نے ایز بہت کریٹ کر دی. مجھے ایک دوست نے کانٹیکٹ کیا کہ جی عمرے کے لیے یہ کوٹا آیا ہے, تو آپ جانا چاہیں گے؟ میں نے کہا ہاں بالکل جانا چاہیں گے. تو اللہ نے میرے لیے تو ایز کریٹ کی, لیکن اب میں جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ہے اصل بات. میرے ہیڈ ٹیچر جہاں پہ میں کام کرتا ہوں, وہاں پہ ہیڈ ٹیچر جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو میں ان کے آفس میں بیٹھا, ویسے ہی میں نے جا کے کہا کہ سر میں عمرے پہ جا رہا ہوں اور یہ کوٹا آیا ہوا ہے. تو میں ایکچولی انہیں چھٹیاں دینے گیا تھا کہ شاید 1-2 دن مجھے چھٹی کرنی پڑے, سردیوں کی چھٹیاں تو ہیں لیکن مجھے اس سے پہلے نکلنا پڑے گا. تو وہ ایک دم حیران ہوئے, کہتے کہ یہ کیا کوٹا ہے, آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں. تو میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ یقین کریں, میں اللہ سے سیم آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بھی بلا لیں, تو اگر تو اس کوٹے میں کوئی جگہ ہے تو آپ میرے لیے بھی ٹرائی کریں. تو میں نے اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ پہ ان دوست کو میسج کیا جو یہ ارینج کر رہے تھے, اور مجھے امید نہیں تھی کہ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خاص قسم کے لوگ جو دعویٰ میں انوالوڈ ہیں وہ جائیں. لیکن جب انہوں نے سنا کہ ایک ٹیچر ہیں اور ہیڈ ٹیچر ہیں تو وہ اتنا خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ان کے لیے جگہ کریٹ کریں گے, آپ ان کو بھی لے کر آئیں. اب وہ اتنا خوش ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ان کی آنکھوں میں لٹرلی میں نے آنسو دیکھے, کیونکہ ان کی دعا انہیں قبول ہوتی وہاں پہ نظر آئی. اور وہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بیٹھے بیٹھے مجھے عمرہ کی آفر کرے گا اور بیٹھے بیٹھے عمرہ ڈن ہو جائے گا اور میں چلا جاؤں گا. یعنی ادروائز انہیں ظاہر ہے پیسے کچھ اکوموڈیشن کے حوالے سے, باقی رہنے کے حوالے سے کرنے پڑتے, لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح انتظام کر کے انہیں وہاں پر لے گئے, بیکاز ہی واز آسکنگ فار دس, ہی واز پریئنگ فار دس. یہ ان کی ایک دعا میں سے دعا تھی. اسی طرح میرے ایک اور کولیگ ہیں, وہ حج کی دعا کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ حج کے لیے وہ پریپریشن کیسے کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک باکس بنا لیا, اس باکس میں جتنی بھی ان کی وہ پاکٹ منی سے آتی تھی بچت یا سیلری سے آتی تھی, اس میں سے 5,000 10,000 جتنا وہ رکھ سکتے تھے وہ رکھتے جاتے تھے. اللہ کو انہوں نے صرف انٹینٹ شو کی اور دعا شو کی, اور اگلے سال الحمدللہ وہ حج پہ گئے.
इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू प्रे फॉर और व्हाट यू इंटेंड फॉर, और कितनी उस इंटेंशन के लिए आप मेहनत करते हैं, असल चीज़ ये है। तो इसलिए थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट करें अपनी दुआस का। दुनियावी चीज़ें मिलनी ही मिलनी है, ये अल्लाह का वादा है। मेरे एक टीचर कहा करते थे कि दुनिया का वादा है, आखिरत का वादा नहीं है। दुनिया का वादा काफिर से भी है, वो बगैर दुआ के भी उसे मिल जाती है। नॉन मुस्लिम्स आपने देखा है, अल्लाह देते हैं उन्हें, जब वो मेहनत करेंगे, उन उसूलों पे चलेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, बिल्कुल मिलेगा। और मिलता है। वेस्ट ने कितनी तरक्की की, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने तरक्की की क्योंकि वो उन रूल्स पे चले जो तरक्की के थे, तो अल्लाह ने दिया। लेकिन हिदायत और आखिरत हर एक के लिए नहीं है, इसलिए हिदायत की दुआ कीजिए। तो आज का टॉपिक इंशाल्लाह हिदायत है। थिंग्स दैट मैटर में हिदायत बहुत मैटर करती है। हमें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए 100 साल का विजन बनाएं कि 100 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे 100 साल बाद क्या मुसलमान होंगे, क्या हिदायत में होंगे, क्या दीन पर होंगे, क्या अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले होंगे, दावा का काम कर रहे होंगे, क्या होगा 100 साल बाद, आपके माइंड में क्या आता है? ये सोचना चाहिए हम सबको। अपनों के खिलाफ स्टैंड ले, लेकिन ज़ाहिर है हिकमत के साथ, ये नहीं कि लड़ाई मोल ले ले बंदा। उन्हें भी प्यार से समझाए कि आप गलती में, आपने गलत किया है, उसकी कोई गलती नहीं थी। यही हिदायत की निशानी है। तो इसलिए अपने दिल से फतवा लिया करें कि आपने सही काम किया है कि नहीं किया है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलिस्मु मा हाका फी नफ्सी व तरद्ददा फी सदरी व इन अफ्ताका नासु व अफ्तौका, इवन इफ द पीपल अप्रूव इट इन देयर जजमेंट्स अगेन एंड अगेन। चाहे लोग अप्रूव किए जाए, नहीं ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, फिर भी अगर वो तेरे दिल में खटके तो वो गुनाह है। और आज आपके लिए हदीस इतनी एप्लीकेबल है, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कल को वर्क प्लेस पे जाएंगे, वहाँ फ्री मिक्स्ड गैदरिंग है, वो उसको गुनाह नहीं समझते, वो हैंड शेक भी करते हैं, हाई फाइव्स भी चल रहे होते हैं, कंधे में कंधा डाल के भी चल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ में, मैं भी पढ़ा हूँ। और उसको कुछ गुनाह समझा ही नहीं जा रहा होता। लड़कियां भूल गई हैं वो लड़कियां, लड़के भूल गए हैं वो लड़के हैं। ये तमीज़ ख़त्म हो चुकी है कि मैं मर्द हूँ, ये औरत है, औरत की कोई इज्जत थी हमारे माशरे में। हमारे दौर में इतनी सेंस हमें होती थी, जब हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे होते थे ना, हम खिलखिला के हंस रहे होते थे, कोई ऐसी वैसी बात कर रहे होते थे, कोई लड़कों वाली बात कर रहे होते थे, जोक्स क्रिएट कर रहे होते थे, दूर से एक औरत चली आती थी, हम चुप कर जाते थे। ये इज्जत हमारे टाइम तक थी कि हम गाली नहीं देते थे कि नहीं यार अब वो आ गई। इतनी तमीज़ बाकी थी मेरे दौर तक। अब मुझे नहीं पता, आप बेहतर बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वो तमीज़ ख़त्म हो चुकी। अब सब कुछ है, स्लैंग भी चल रहा है, एफर्ट्स भी चल रहा है, अब तो ड्रग्स भी चल रही हैं, गालियाँ भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। और उसका नतीजा आपके सामने, वो सारे भुगत रहे हैं, उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। तो इसलिए जब गुनाह गुनाह ही ना लगे और गुनाह की तमीज़ ख़त्म हो जाए, लोग आपको कहेंगे इसमें क्या मसला है भाई, आप ऐसे ये बात करते रहते हैं जी, इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो लोग जितना मर्जी कहते रहें, जितने मर्जी फतवे देते रहें कि नहीं जी ये ठीक है, ये ठीक है, आपने लोगों की नहीं सुननी। आपने दिल के पास जाना है कि सही बताओ ये चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है। हर बंदा इन देयर हार्ट बिलीव कि ये चीज़ गलत है। मैं आपको दलील से कह सकता हूँ, अगर आप किसी यूथ से पूछेंगे जो रिलेशनशिप में है, जिसकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हराम रिलेशन में है, वल्लाही 1 आउट ऑफ 100 ही कहेंगे ठीक है। अगर आप उनसे प्यार से पूछेंगे, सबके सामने वो कहेंगे इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रा अकेले में ले जाएं, आराम से पूछें, प्यार से पूछें, यार सही बताओ, सच बताओ ये ठीक है कि नहीं है। 99 आउट ऑफ 100 कहेंगे गलत है। मैं आपको दलील से कह रहा हूँ, मुझे ये यूथ पे कॉन्फिडेंस है कि अभी तक उनमें वो चीज़ बाकी है कि वो इसको गलत समझते हैं। चाहे नेटफ्लिक्स, चाहे टीवी सीरीज इसको जितना मर्जी आम कर दें, लेकिन गुनाह वो है जो दिल में खटके। बात खत्म हो गई, बस हमने दिल की सुननी है और सोल की सुननी है, और हमने अल्लाह से हिदायत की दुआ करनी। इसलिए प्लीज़ इस हदीस को ले लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस है कि जब तुम्हारा हार्ट पीस पर है तो ये नेकी है, जब तुम्हारे दिल में तजब्जुब है, एंग्जाइटी आ रही है तुम्हें, तो फिर देखो कहीं तुमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, माफ़ी मांग लो किसी से, तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। सीटा नींव तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म नहीं करेगी, बड़ी फेमस मेडिसिन है, वो तो आर्जी तौर पे तो कर देगी केमिकल लेवल पे, लेकिन ये जो सोल की चीख है ये कैसे ख़त्म होगी? तो पहले जो लोगों को चक्कर दिए हुए, लोगों के साथ जो आपने गुस्ताखियाँ की हुई हैं,
ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، چاہے اس کی جتنی مرضی عبادات ہیں، جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے. لوگ کو خوف آتا ہے، یار یہ تانے مارتا ہے آتے جاتے، یہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، ڈومینیٹ ہونے کی. آپ نے دیکھا نا ورک پلیس پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آتے جاتے آپ کی غلطی نوٹ کرتے ہیں، آپ کو آپ کی غلطیاں یاد کراتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو ڈیگریڈنگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. آپ کہیں انٹر ہوتے ہیں تو مذاق اڑانے والے ایکسپریشنز دیتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ. تو گھبرانا نہیں ایسے لوگوں سے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ڈگنیٹی کے ساتھ چلیں، ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی چیز نہ کریں. وہ آتا ہے نا قرآن میں کہ جاہلوں کے ساتھ جب پالا پڑے تو قالوا سلاما، فاصلہ رکھیں اور کہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو کبھی بحث نہیں کرتا. امام شافعی نے کہا تھا میں کبھی ڈیبیٹ نہیں ہارا سوائے ایک جاہل آدمی کے ساتھ، کیونکہ اس نے مجھے جہالت سے ہرا دی. جہالت میں وہ پی ایچ ڈی تھا، میں تو کہیں نہیں تھا. امام شافعی تو جہالت میں ظاہر ہے وہ تو عالم تھے، تو وہ جاہل تھا، چونکہ اس کا ایکسپیرینس ہی اتنا زیادہ تھا، اس نے مجھے ڈیبیٹ ہرا دی. تو اس لیے جب آپ ایسے انسان کو دیکھیں جو ایروگینٹ ہے، بات ہی نہیں سن رہا، تو مت بحث کریں اس کے ساتھ، دعا کریں اس کے لیے، دعا کریں، سلام کہیں اور بس ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. تو پانچویں ریزن کہ آپ ہدایت پر ہیں، اور انشاءاللہ چھٹی ریزن بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں. ٹیکنگ بینیفٹ فرام اپرچونیٹیز سچ ایز ریلیجس گیدرنگز اینڈ نالج. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریزن ہے، دلیل ہے ہدایت پر ہونے کی. اور اس کی دلیل کی جو ہے وہ ورڈز کیا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. کس کے بارے میں کہا؟ اصحاب کہف، یعنی یو پیپل. انہم فتیۃ، فتیہ ہوتے ہیں یوتھ. اے نبی بے شک وہ نوجوان تھے، آمنو جو اپنے رب پر ایمان لائے، بربہم وزدناہم ھدا، اور وی انکریز دیم ان گائیڈنس. ہم نے انہیں ہدایت میں وزدناہم ھدا انکریز کیا. یعنی اللہ ہدایت میں انکریز کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب آپ ایمان لے کر آتے ہیں. پہلا سٹیپ آپ کی طرف سے ہے، اپرچونٹی سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. دیکھیں یہ لوگ اصحاب کہف کسی کی بات سن کے انسپائر ہوئے تھے نا، کسی کی بات سنی ہوگی، کسی محفل میں گئے ہوں گے، اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا. ہو سکتا ہے کوئی دائی، حضرت عیسیٰ کا دائی، وہ بازار میں دعویٰ کر رہا ہو اور یہ لوگ وہاں سے گزر رہے ہوں اور یہ رک گئے ہوں. انہوں نے کہا چلو سنتے ہیں کیا رہا ہے. اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا، بات سنی، بات اچھی لگ گئی اور بات پہ عمل کیا، تو اللہ نے انکریز کیا گائیڈنس. اس لیے گائیڈنس کی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اگر آپ ہدایت میں انکریز ہونا چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے کنسسٹنسی لائیں. ہم نمازیں شروع کرتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. بھائی اپنی کمپنی چینج کریں. جب آپ کے دوست ہی ہوئے ہیں جو بے نمازی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ کی بھی چھوٹنی ہے، سیدھی سی بات ہے. یا پھر آپ موسیٰ علیہ السلام جیسے اسٹرانگ ہو جائیں. ایسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو سب کو پھر نماز پڑھا کے چھوڑتے ہیں. یا تو پھر آپ ایسے بن جائیں. لیکن اگر آپ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں تو پھر آپ کو کمپنی چینج کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہدایت پہ قائم رہنا ہے، انکریز ہونا ہے، تو ہدایت کی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں جیسے اصحاب کہف نے فائدہ اٹھایا. اینڈ نمبر 6 از یو لیو سم تھنگ فار اللہ سے، کہ اگر آپ ہدایت پر ہیں تو آپ اللہ کے لیے گناہوں کو اور ساری چیزوں کو چھوڑنے پر ایک دم سے تیار ہو جاتے ہیں. آپ میں کوئی ریزسٹنس نہیں آتی. اس کی دلیل دیکھیں، ان ابی قتادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابی قتادہ صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ. There is no person who leaves something for the sake of Allah, but Allah replaces it with something better. یہ پرومس ہے، عام بات نہیں ہے، پرومس ہے. اور پرومس کس کا ہے؟ نبی کا. عام آدمی کا پرومس نہیں، میرا یا آپ کا پرومس نہیں ہے. نبی کا پرومس ہے کہ کوئی انسانوں میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے کوئی حرام کام چھوڑے گا اور اللہ اس چیز کو بہتر سے ریپلیس نہیں کرے گا. یا اسے کوئی نقصان ہو گیا اور وہ صبر کرے گا اللہ کے لیے، اور اللہ اس کے صبر کے نتیجے میں بہتر چیز اسے عطا کرے گا. کتنے واقعات ہیں. حضرت عثمان غنی کی سٹوری، ہجرہ کی. ایبیسینیا گئے. حضرت عثمان غنی، پتہ آپ کو کتنی انہیریٹنس ملی تھی انہیں؟ ایک رف آئیڈیا چلیں آپ کا ایک کوئز لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو کتنی وراثت ملی ہوگی اپنے والد سے؟ درہمز میں بتائیں، اندازہ کتنے درہمز ملے ہوں گے؟
करोड़ लाख कितने 30 लाख 40 लाख 50 लाख 3 करोड़ दिरहम ये उनकी इनहेरिटेंस थी। 30 मिलियन दिरहम उनको इनहेरिटेंस मिली थी हज़रत उस्मान गनी को। और जब वो एबिसीनिया गए हिजरत करने, तो आपका क्या ख्याल है, वो बिजनेस रन करने गए थे? इमेजिन करें एक बंदा अपनी फैक्ट्रियां छोड़कर, तिजारत छोड़कर हिजरत करके हबशा चला जाता है, तो पीछे से बिजनेस चल रहा है कि बंद हो गया? क्या ख्याल है? हालात ही ऐसे बंद हो गया, अभी सीधी सी बात है, ना बिजनेस चल रहा है। तो उनको तो फिक्र ये होनी चाहिए मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन उन्होंने अल्लाह के लिए, रसूल के लिए हिजरत की। एंड ही इज वन ऑफ दी 2 पीपल इन द वर्ल्ड। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ हिजरत की है अल्लाह की राह। एक हज़रत लूत और एक हज़रत उस्मान गनी। बाकी उन्हें अकेले की है, फैमिली के साथ नहीं की है। तो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू। और हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है कि उनकी मॉडेस्टी आप चेक करें, चूँकि अब बात उनकी चल गई तो मैं आपको उनकी मॉडेस्टी के बारे में बताता हूँ। इतने हया वाले थे, इतनी हया करते थे कि एक बच्चे को मस्जिद में देखा और दिल किया कि मैं इसको कुछ पैसे दूं, लेकिन हया इतनी थी कि सबके सामने नहीं देनी। एक तो ये हया, दूसरी ये कि बच्चे की इज्जत नफ्स ना हर्ट हो जाए कि मैं इसके हाथ में पकड़ा रहा हूँ सबके सामने। तो कहा कि बेटा मैं ना तुम्हें एक शर्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि चलो शर्ट आ रही है। शर्ट की जेब में 10,000 दिरहम रख दी। बच्चा जब घर गया तो माँ बाप ने जब शर्ट देखी और जेब देखी, कहते 10,000 दिरहम है इसमें, तो ये किसने रख दी है? तो बच्चे ने कहा ज़रूर उस शख्स ने रखे होंगे जिसने मुझे शर्ट दी। ये हया थी, यानी सबके सामने नहीं देना है। तो बड़ी ज़बरदस्त इनके और भी वाक़यात हैं। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी जब एबिसीनिया हिजरत करने गए हैं और हिजरत से जब वापस आए हैं तो यू वॉन्ट बिलीव, मौरखीन लिखते हैं कि उनका माल 10 टाइम्स और बढ़ा, उनका बिजनेस 10 टाइम्स और बढ़ा। फिक्र नहीं करके गए, कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल के लिए बिजनेस भी छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हालांकि वो हराम नहीं था, बस छोड़ना पड़ा हिजरत के लिए। हमारे लिए तो ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं ना, पहली बार हमने कौन सा हिजरत करनी। लेकिन वाकया सुनाने का मकसद ये कि उन्होंने अल्लाह रसूल के लिए एक चीज़ को छोड़ा और अल्लाह ने उससे बेहतर दिया। एबिसीनिया में किंग के साथ उनके कॉन्टैक्ट बने। नीयत ये नहीं थी कि किंग के साथ कॉन्टैक्ट बनाऊंगा जाके। एबिसीनिया की मार्केट में किंग के साथ कॉन्टैक्ट बने और उनका बिजनेस मजीद फ्लरिश किया, मजीद ग्रो किया। फिर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, पता है आपको उम्मे सलमा का नाम सुना है कभी? उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मे सलमा। अबू सलमा जो थे, गालिबन अबू सलमा थे, उनकी वाइफ थी, बहुत ज़बरदस्त सहाबी थे, महाजरीन में से हैं ये दोनों। इन दोनों ने अल्लाह की राह में हिजरत की मदीना की तरफ। दे बोथ यूज्ड टू लव ईच अदर अ लॉट, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी आपस में। इनका एक ही बेटा था। जब कुरैश ने देखा ये दोनों हिजरत कर रहे हैं तो अबू सलमा को कहा कि तू तो निकल यहाँ से, तेरी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये खातून हमारी है, ख़ानदान वाले आ गए, ये यहीं रहेगी। अब वो खातून ज़ात थी, मजबूर थी, उन्हें वहीं रहना पड़ा। और अबू सलमा फिर गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने जाना, और अल्लाह से दुआ करके गए कि अल्लाह हमें रीयूनाइट करें। और कितने साल वो लोग अलहदा रहे आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। ये हैं ट्रू लव स्टोरीज जो हमारे यूथ को बतानी चाहिए हमें। उसके बाद उनके वालिद के कबीले के लोग आए, क्योंकि उनमें जाहिलिया अभी तक बाकी थी, कबायली जाहिलियत होती है ना, वो लड़ने आ गए कि ये बेटा हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। औरत के पास बेटा था, उन्होंने कहा ये बेटा हमें दो, हमें इसका बाप नहीं चाहिए, वो तो मुसलमान हो गया चला गया, लेकिन ये बच्चा हमारा है, बच्चा हमें दो। बच्चा छीन कर ले गए। कैन यू इमेजिन, माँ से बच्चा छीन कर ले गए। लेकिन उसके बाद बहरहाल एक बंदा था उनमें, एक बड़ा था उनके ख़ानदान में, उसने सुलह कराई, बच्चा वापस कराया। उम्मे सलमा भी फिर हिजरत करके वहाँ गई। ग़ज़वा उहद में जो उनके शौहर थे उनकी वफ़ात हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा शैटर होती हैं कि मेरे खामद जिनसे मुझे इतनी मोहब्बत थी वो फौत हो गया, मुझे कौन सहारा देगा, मैं विडो हूँ। तो फिर उस मौके पे उन्होंने एक दुआ की थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसकी दुआ के आगे के अल्फाज हैं कि अल्लाह मुझ पर मुसीबत है, ये इस मुसीबत पे चलने की, इस मुसीबत में सब्र करने की तौफीक दे और मुझे इससे बेहतर दे। और देखिए रसूलुल्लाह उनके हस्बैंड बने, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा ऑनर है कि वो सोच रही कि कौन सहारा देगा, अब मैं क्या करूँगी, बेवा हूँ, और अल्लाह के नबी ने उनसे शादी कर ली। तो इसलिए अल्लाह के प्लान्स को कभी भी आप मत सोचें कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। जब भी इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है
اللہ اس سے بہتر دیتا ہی دیتا اسے. اس لیے اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دو, حرام سے باز آ جاؤ, لیکن اللہ سے دعا کرو اگر اللہ نے یہی قسمت میں لکھا ہے ہو جائے گا, نہیں لکھا تو کوئی اور بہت بہتر لکھا ہے. تو اس لیے یہ آخری بات تھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے ڈسکس کیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 6 سائنز میں نے آپ کو بتایا ہدایت پر ہونے کے, ان کو ریوائز کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ آپ پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. اگر نہیں اترتے تو ایفرٹ کریں, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک ہدایت کا سائن ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس پہ بات کریں, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے. تو اللہ سے اللہ کا شکر ادا کریں اور استقامت کی دعا کریں.